رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانعام آیت نمبر 19 سے 22 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ. اچھا دیکھیں، آیت نمبر 12 آپ نے پڑھی تھی تو اس میں تھا قل للہ، اس میں لام ساکن تھا نا، قل کا لام ساکن تھا، اس لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قل للہ. یہاں پہ کیا ہے؟ لام کے نیچے زیر ہے، ساکن نہیں ہے لام قل کا، تو اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. انذرکم، را زبر کے ساتھ موٹی، اور کم میں دیکھیے میم ساکن آیا ہے، آگے با آیا ہے. جب بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو میم کو غنہ، اچھا سا غنہ کرنا ہے، میم میں ٹائم دیں گے غنہ کو، پھر با پڑھنا. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. اب یہاں پہ دیکھیں بری، یہ جو مد بنی ہوئی ہے اس کی پوری آواز منہ سے باہر کی طرف نکالیں گے، نچلے ہونٹ کی طرف سے باہر نکلے گی. زیر ہے نا، زیر پہ مد بنی ہوئی ہے، یعنی یا مد پہ مد بنی ہوئی ہے، تو آواز کو پورے کو باہر نکالیں گے. جو بھی حروف مدہ ہو، الف مد ہو، واو مد ہو، یا مد ہو، تو اس کی آواز پوری منہ سے باہر کی طرف آپ نے اس کا سارا پریشر رکھنا ہے، ورنہ وہ منہ کے اندر رہے گی تو وہ ناک میں بھی چلی جائے گی، اور ناک میں چلی گئی تو غنہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور مد میں تو غنہ نہیں کرنا، غنہ صرف نون اور میم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. نون اور میم ساکن کے رولز میں ہوتا ہے، نون مشدد میں ہوتا ہے، میم مشدد میں ہوتا ہے، اور نون اور میم کی ادائیگی میں غنہ ہوتا ہے. باقی حروف میں غنہ نہیں کرنا، تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ، تو پھر صحیح ہو جائے گی. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. اب یہاں پہ ابناءہم پہ دیکھیے ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، وقف لازم کی علامت ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ لازمی وقف کرنا ہے، پھر آگے سے پڑھنا ہے، پیچھے سے ملا کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر میننگ چینج ہونے کا ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنا ہے. ہم نے یہاں وقف کر لیا، اب ہم نے لازمی آگے سے ہی پڑھنا ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اب یہاں پہ جتنے موٹے حروف آئے ہیں بس اس کی آواز کو موٹا کرنا ہے، جو باریک حرف ہیں ان کو بالکل باریک رکھنا ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.
یہ جو ہے الظالمون، ظو موٹا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی موٹا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ یہاں پہ دیکھیے شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ، کُمُ الَّذِينَ بھی ٹو رولنگ ہے، یعنی 2 دفعہ اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ کاف کی پیش کے لیے تو پہلے ہونٹ گول تھے، پھر میم کی پیش کے لیے دوبارہ ہونٹ گول ہوں گے، پھر کنتم، یہاں پہ کاف کی پیش کے لیے ہونٹ گول کیے، لیکن آگے اخفاء کا رول آ رہا ہے، ہونٹوں کو سیدھا کر کے اخفاء کو ٹائم دینے کے بعد دوبارہ تا کی پیش کے لیے ہونٹ گول کیے، پھر تزعمون، آئین کی پیش کے لیے آپ نے ہونٹ گول کیے تھے، آگے میم کے اوپر پیش آ گئی ہے تو دوبارہ سے ہونٹ گول کریں گے کیونکہ میم بیچ میں ادا کریں گے نا، اس لیے یہاں پہ بھی 2 رولنگ ہوگی، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔